بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت سوویت یونین ٹوٹا نا اور امریکہ سپر پاور کے طور پہ سامنے آیا تو امریکہ کے حوالے سے یہ بات کسی کے لیے اتنی حیران کن نہیں تھی، کیونکہ اس وقت کوئی ایسا متبادل نہیں تھا جو امریکہ کے مقابلے پر آتا۔ البتہ اب 30 سال کے عرصے کے بعد جس طرح سے امریکہ کی سپر پاور کی طور پہ حیثیت کو چائنا نے چیلنج کیا ہے، یہ سب کے لیے حیران کن ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان سالوں سے جاری کولڈ وار اب ہاٹ وار میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور چائنا کا ایک طاقت کے طور پہ ابھر کے سامنے آنا کوئی انپریڈکٹیبل بات نہیں رہی۔ بہت سے ماہرین کو اندازہ تھا کہ چائنا بالآخر ایک سپر پاور کے طور پہ لازمی طور پہ سامنے آئے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا یہ بات جانتی تھی تو امریکہ نے اس پہلو کو کیوں اگنور کیا؟ پوری دنیا پہ نظر رکھنے والے امریکہ نے چائنا پہ کیوں نہیں نظر رکھی؟ امریکہ اپنے مقابلے میں سامنے آنے والی سپر پاور کا راستہ پہلے کیوں نہیں روک سکا؟ چائنا جو کہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب جس کے 4000 سال پرانی تاریخ ہے، اس نے کئی صدیوں تک بہت عروج دیکھا اور ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہے۔ دوسری طرف امریکہ جس کو دنیا کی ہر پاور مانتی ہے اور سپر پاور مانتی ہے، اور یہی امریکہ ہے جس نے چائنا کو WTO کا ممبر بننے میں مدد کی، جہاں سے چائنا کی ترقی کی شروعات ہوئی۔ دراصل امریکہ اور چائنا کے درمیان ہمیشہ ایسے حالات ہی تھے جو آج ہے۔ ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ جب دونوں ممالک ایک دوسرے کے بڑے اچھے دوست تھے اور ان کے درمیان 200 سال سے زیادہ پرانے تعلقات۔ امریکن وزارت خارجہ کے آفس آف دا ہسٹورین کے مطابق 1784 میں ایمپریس آف چائنا نامی پہلا جہاز امریکہ سے چائنا کے صوبے گوانگوز پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اور چائنا کے درمیان تجارت کا آغاز ہوا۔ چائنا اور جن پروڈکٹ سے تجارت کی جاتی تھی ان میں چائے پتی، چائنیز مٹی اور ریشم نمایاں تھے۔ 1830 میں پہلی بار کچھ امریکن پادری بھی اپنے مذہب کو فروغ دینے کے ارادے سے چائنا گئے۔ انہوں نے چائنیز تاریخ، زبان اور ثقافت کا مطالعہ کیا اور امریکی تاریخ کو چائنیز زبان میں لکھا۔ اس کے علاوہ کئی سالوں تک چائنیز مزدور بھی بڑی تعداد میں امریکہ گئے، جہاں وہ کان کنی کا کام کرتے تھے اور ان سے ریل کی پٹریاں بچھانے کا کام لیا جاتا تھا۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 40 لاکھ سے زیادہ چائنیز نژد یا چائنیز لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن 1850 سے 1905 کے درمیان چائنا اور امریکہ کے تعلقات نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اور اس دوران دونوں ممالک نے کئی تجارتی معاہدے ہوئے اور ٹوٹے، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے شہریوں پہ پابندیاں لگائیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کھل کر اختلاف بھی کیا، اور 1919 میں امریکن پریزیڈنٹ ولسن نے ان کے کہنے پہ چائنا نے پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں کا ساتھ دیا، اس امید پر کہ اسے جرمنی کے تجارتی علاقے میں اپنا اثر بڑھانے کا موقع ملے گا جو اکثر جاپان کے پاس تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد لے کے ماؤ زیڈونگ کے اقتدار میں آنے کے بعد کئی دہائیوں تک چائنا امریکہ تعلقات لمیٹڈ رہے، اور اس دوران کئی سالوں تک چائنا خاموش بھی رہا۔ چائنیز قوم اور حکمرانوں کی طرف سے کچھ اصول اپنائے گئے، اور وہ اصول تھے کہ واچ کول اینڈ کام اینڈ سیکیور یور پوزیشن۔ ان اصولوں پہ کام کر کے چائنا نے سب پہ نظر تو رکھی، لیکن اپنی جگہ بھی بناتے چلے گئے۔ ڈیل ود چیلنجز ان پیس اینڈ کوائٹ ہائڈ یور پاسبلٹیز۔ ان اصولوں کی وجہ سے کوئی واضح طور پہ چائنا کے دفاعی اور سفارتی پوزیشنز کے بارے میں نہیں جان سکتا، اور چائنا کی اصل طاقت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ ویٹ فار یور ٹائم وداؤٹ اسٹیپنگ فارورڈ، ڈو ناٹ لک اپ ٹو ڈیمانڈ لیڈرشپ۔ چائنا خاموشی سے اپنے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کام پہ لگا رہا، اور اسی دوران برطانیہ اور امریکہ معاشی اور سفارتی تمام معاملات میں مضبوط ہوتے گئے۔ ساتھ ہی کوریا کی جنگ میں چائنا نے شمالی کوریا اور امریکہ نے جنوبی کوریا کی حمایت کر دی، جس کی وجہ سے کمیونسٹ چائنا اور امریکہ کے تعلقات ذرا نیگیٹو ہو گئے۔ اس جنگ کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا، بلکہ ایک معاہدے کے تحت جنگ بندی ہوئی، اور اس جنگ میں تقریباً 40,000 امریکی فوجی مارے گئے، جبکہ چائنیز فوجیوں کی تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، جس سے دونوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوئے۔ 1954 میں امریکہ اور چائنا ایک بار پھر تائیوان کے معاملے پہ آمنے سامنے ہوئے، اور امریکہ نے چائنا پہ جوہری حملہ کرنے کی دھمکی دے دی، جس کے بعد چائنا کو مجبور ہو کے سمجھوتا کرنا پڑا۔ لیکن چائنا نے اس دھمکی کو ایک چیلنج سمجھا، اور 1964 میں اس نے اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا۔ اس پہ بھی امریکہ اور چائنا کے درمیان اختلاف ہوئے، لیکن پھر 1972 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن نے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھایا۔ وہ چائنا پہنچے، 8 دن گزارے، اور اس دوران انہوں نے کمیونسٹ رہنما ماؤ زیڈونگ کے ساتھ ملاقات کی، شنگھائی کمیونیکیٹ پر دستخط کیے، جسے چائنا اور امریکہ کے بہتر ہوتے تعلقات کی علامت کہا گیا۔ امریکہ کے سابق وزیر ہنری کسنجر اور رچرڈ نکسن نے چائنا کو عالمی سطح پہ طاقت کے توازن کو بدلنے کا ایک ذریعہ سمجھا، اور یہ سوچا کہ اگر امریکہ کمیونسٹ بلاک میں کچھ اختلافات پیدا کر سکتا ہے تو چائنا کو سوویت یونین سے الگ کر لے تو بہت اچھا رہے گا، اور امریکہ نے بالکل یہی کیا۔ اس وقت تک چائنا اور سوویت یونین میں بھی نظریاتی اختلافات سامنے آ گئے تھے، اور ماؤ بھی سوچ رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ شروعات کی جائے
ایسے میں نکسن کی طرف سے پہل ہوتے دیکھ کے چائنا نے سوویت یونین سے ہٹ کے امریکہ کے ساتھ جانے میں دیر نہیں کی، اور امریکہ سے اسے جو فائدہ مل سکتا تھا چائنا نے اسی پہ تمام توجہ لگا لی۔ چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے امریکہ نے 1980 کی دہائی میں کچھ بڑے قدم اٹھائے۔ تب تک ماؤ زیڈونگ کی موت کے بعد ڈینگ زیاؤ پنگ چائنا کے رہنما بن چکے تھے، اور ڈینگ زیاؤ پنگ نے چائنا کی رکی ہوئی معیشت کو پٹری پہ لانے کے لیے کچھ اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں اور چائنا کو جدید دور میں لانے کی بات کی، جس کے تحت انہوں نے بین الاقوامی بازار کے لیے چائنا کے دروازے کھول دیے۔ اور اسی وجہ سے سن 1985 آتے آتے کئی بڑی جاپنیز اور امریکن کمپنیوں نے چائنا میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ترقی کرتا ہوا چائنا امریکن کمپنیوں کے لیے بڑا فائدہ مند تھا، کیونکہ چائنا کے پاس بازار بڑا تھا، منڈی بڑی تھی۔ 2000 میں امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن، جو 1998 میں چائنا کا دورہ کر چکے تھے، انہوں نے کئی ایسے اقدامات کیے، ان کی وجہ سے چائنا اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر مضبوط ہونے لگے، اور اس میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، دونوں ممالک میں ایک دوسرے کے نمائندوں کو جگہ دینا، تجارتی تعلقات میں اصلاحات سب شامل تھے۔ وہیں برطانیہ نے بھی ہانگ کانگ کو چائنا کے حوالے کر دیا اور امید کی کہ وہ خود مختاری کو برقرار رکھے گا، لیکن ایک وقت آیا جب امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں مشرق وسطیٰ میں مداخلت پہ اتر آیا اور ہر ایک تصادم میں اپنی ٹانگ اڑانی شروع کر دی۔ یہ امریکہ کا وہی رویہ تھا جو کہ چائنا کا 19ویں صدی میں تھا۔ اس کے بعد چائنا کا یورپ اور برطانیہ کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور چائنیز قوم اپنے گھٹنوں پہ آ گئی۔ لیکن جب امریکہ میں باراک اوباما کی حکومت آئی تو اس وقت 2009 میں امریکن انتظامیہ نے چائنا کو خطرے کے طور پہ بھانپ لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹس کو 2016 میں بڑی جو پرابلم ہوئی، اس کی ایک وجہ چائنا کے بڑھتے ہوئے خطرات کو کنٹرول نہ کر سکنا بنی تھی، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے چائنیز مخالف سلوگن کے ساتھ ہی حکومت میں آئے تھے۔ پہلے تو امریکہ کی مخالفت پہ چائنا نے خاموشی اختیار کی، لیکن جب 2012 میں شی جے پنگ کی حکومت آئی تھی تو چائنا کی پالیسیز میں ایک مختلف موقف سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ معاشی اور سفارتی طور پہ چائنا نے اپنا اثر و رسوخ بہت بڑھانا شروع کر دیا، خاص طور پہ افریقی ممالک میں۔ ٹیکنالوجی، ٹیلی کام، الیکٹرانکس، ای کامرس، آٹوموٹیو انڈسٹری، چائنا نے ایسی ایجادات کی کہ امریکہ اور برطانیہ کو بھی وقت ڈال دیا۔ ایٹمی طاقت تو چائنا پہلے ہی بن چکا تھا، لیکن پھر اس نے اپنی فوج کی تعداد میں بہت اضافہ کیا، جنگی اور دفاعی ہتھیاروں میں بھی باقی ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے پروجیکٹس بھی شروع کر لیے، جن سے کئی ممالک کی ترقی چائنا کے ساتھ جڑ گئی اور ان ممالک میں چائنا کا اثر و رسوخ پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے چائنا کے تمام پروجیکٹس اتنے اچھے نہ ہو جتنا سوچا جاتا ہے، لیکن چائنا کا دوسرے ممالک میں بڑھتا اثر و رسوخ امریکہ کے لیے خطرہ بنا، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ مختلف چائنیز پروڈکٹس پہ پابندیاں لگانے کی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، جو کہ اس وقت چائنا کے لیے کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کو وبا کی صورت میں بھی جس چیلنج کا سامنا ہے، اس کا چائنا نے تو بہت سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن امریکہ اس بحران میں پھنس گیا اور امریکہ کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوئی اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے، اور انہی فیکٹرز کی بنیاد پہ اب حالیہ امریکی الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود امریکی انتظامیہ چائنا کے معاملے کو لے کر کافی کنفیوز نظر آتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی طرف سے کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں آ رہی کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا راستہ اپنائے گا، جس سے خطے میں ایک ٹینشن والا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی بلاک میں شامل مختلف ممالک بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اب چائنا کے ساتھ اپنے معاملات کیسے طے کریں۔ ایک طرف 5G کا مسئلہ ہے، ہواوے پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور دونوں ممالک اپنے سفارتخانے بھی بند کر رہے ہیں، شہریوں پہ جاسوسی کا الزام لگا کے ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہانگ کانگ کا معاملہ بھی سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف چائنا نے سعودی عربیہ کو چھوڑ کر اس سال اپنی ضرورت کے تیل کا آرڈر امریکہ کو دے دیا، اور کچھ کمپنیوں پہ پابندی کے باوجود بہت سی چائنیز کمپنیاں ابھی بھی امریکہ سے کاروبار کر رہی ہیں، جبکہ ورلڈ سینٹر آف گریوٹی اس وقت ساؤتھ چائنا سی بنا ہوا ہے، اور یہ صرف دنیا کا سب سے اہم سمندری راستہ ہے۔ 50% گلوبل سی فریٹ اس راستے سے گزرتے ہیں۔ سمندر کے اس حصے پہ کنٹرول اور اسی راستے کے ذریعے معدنیات اور وسائل کی تجارت کی جا رہی ہے، جو امریکہ کے لیے اصل خطرہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اگر چائنا اسی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتا رہا تو شاید امریکہ سے آگے نہ نکل جائے، اور یہ دن بہت دور بھی نہ ہو۔ اللہ حافظ۔